بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے۔ بحث ہماری عقیدتنا فی التقیہ، تقیے کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ گزشتہ جلسے میں آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ کے متن کو پڑھا تھا۔ شارح محترم کچھ نکات کی توضیحات دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نقطے کو ذکر کرتے ہیں کہ تقیے کا جو رائج معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہو، ناموس کا خطرہ ہو، اپنے مال کا خطرہ ہو، یا جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان پر ضرر کا خطرہ ہو، خوف ہو، تو ایسی صورت میں انسان تقیہ کرتا ہے، اپنے عقیدے کو چھپاتا ہے، کہ اس کو تعبیر کیا گیا تھا تقیہ خوفی کے ساتھ۔ البتہ اس کے مقابلے میں ایک اور تقیے کی قسم ہے کہ اسے تقیہ مداراتی کہتے ہیں۔ تقیہ مداراتی کا مقصد یہ ہے کہ ایک معاشرے میں، ایک سماج میں، جہاں پر دوسرے اہل سنت برادران بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعلق ان برادران اہل سنت سے ختم ہو جائے یا قطع ہو جائے، اس لیے ان کے ساتھ ہم لوگ مدارا کرتے ہیں، یعنی ان کے جیسا کہ روایت میں بھی آئے گا، ذکر بھی کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم سماجی تعلقات کو نہیں توڑتے، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارے سارے سماجی تعلقات ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر بہرحال ان کا لحاظ کرتے ہوئے ہم بعض جگہوں پر اپنے عقیدے کو اس طریقے سے ظاہر نہیں کرتے، کہ یہ تقیہ مداراتی ہے۔ دیکھیں، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ التَّقِيَّةَ قَدْ تَكُونُ خَوْفًا مِنَ الضَّرَرِ، تم پر مخفی نہ رہے کہ تقیہ کبھی کبھار اس عنوان سے ہوتا ہے کہ ضرر کا خوف ہے، علی نفس المتقی، خود تقیہ کرنے والے کی جان پر ضرر کا خوف ہے، او عرض ہی، یا اس کی ناموس پر ہمیں ضرر کا خوف ہے، او مال ہی، یا اس کے مال و متاع پر ضرر کا خوف ہے، او ما یتعلق بہ، یا جو تقیہ کرنے والے کے وابستگان ہیں، او علی نفس غیرہ من المؤمنین، اور کبھی کبھار انسان تقیہ کرتا ہے تاکہ میرے بیان سے کسی اور مسلمان، کسی اور مومن کو نقصان نہ پہنچے، او علی حوزۃ الاسلام، یا مرکز اسلام پر کوئی ضرر نہ آئے، لاجل تفریق کلمتہم، کیونکہ مسلمانوں کا اتفاق مثلا ختم ہو جائے، اس طریقے سے کوئی نقصان پہنچے، لہٰذا میں تقیہ کرتا ہوں۔ یہ تقیہ کی ایک قسم ہے۔ وَقَدْ تَكُونُ التَّقِيَّةُ مُدَارَاتًا مِن دُونِ خَوْفٍ وَضَرَرٍ فِعْلِيٍّ، کبھی کبھار تقیہ مداراتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، سماجی تعلقات کی بنا پر، حالانکہ کوئی خوف یا کوئی ضرر فعلی نہیں ہے، بلکہ بِأَن يَكُونَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا، اس تقیہ مداراتی سے مقصود یہ ہے هو جلب مودۃ العامہ، اہل سنت کے قلوب کو جلب کرے،
والتحبیب بیننا و بینہم، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو۔ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفُ أَشَارَ إِلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ، شاید مصنف نے پہلی قسم کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے اس قول سے کہ وَكَذَلِكَ هِيَ، اور اسی طریقے سے یہ تقیہ لَقَدْ كَانَتْ شِعَارًا لِآلِ الْبَيْتِ علیہم السلام، کہ اصلاً یہ تقیہ شعار اور علامت اور شناخت بن گیا ہے اہل بیت اطہار کی، دفعاً للضرر عنہم وعن اتباعہم، حالانکہ تقیہ کرتے تھے تاکہ اپنے آپ سے ضرر کو دور کریں یا اپنے پیروکاروں سے ضرر کو دور کریں، وحقناً لدمائہم، اور ان لوگوں کے خون کو بچائیں، وَأَشَارَ إِلَى الثَّانِي، اور تقیہ مداراتی کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے حیث قال، اس طریقے سے کہ وَاسْتِصْلَاحًا لِحَالِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے حال کی جو ہے وہ کیا ہے صلاح اور بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے، وَجَمْعًا لِكَلِمَتِهِمْ، ان کے اتفاق کو باقی رکھتے ہوئے، وَلَمًّا لِشَعْثِهِمْ، تاکہ مثلاً ان کے امور کو اکٹھا کیا جا سکے، افتراق اور اختلاف سے بچایا جا سکے، یہ ہمارے اعتبار سے۔ لیکن وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ مِن مُّلَاحَظَةِ تَمَامِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ بِصَدَدِ بَيَانِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، لیکن جب ہم مصنف کی پوری عبارت کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ قسم اول کو بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ نے بھی دیکھا تھا تقریباً مصنف کا کلام تقیہ خوفی کی طرف تھا، فَإِنَّ الْإِسْتِدْلَالَ لَهُ بِمِثْلِ أَنَّ الْكَتْمَ وَالْإِتِّقَاءَ فِي مَوَاضِعِ الْخَطَرِ مِنْ فِطْرَةِ الْعُقُولِ يَشْهَدُ عَلَىٰ أَنَّ مَقْصُودَهُ هُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلِ، کیونکہ مصنف نے جو استدلال کیا تھا کہ بھئی خطرے کے مواضع پر کتمان کرنا، چھپانا، تقیہ کرنا، یہ فطرت عقول میں سے ہے، یہ استدلال بہترین گواہ ہے کہ مصنف کا مقصود قسم اول ہے۔ اللہم الا ان یقال، مگر یہ کہ یوں توجیہ آپ کریں کہ ان ترک المدارات مع العامہ، اگر ہم مدارات نہیں کریں گے اہل سنت سے، وحجرہم فی المعاشرۃ، اور اٹھنے بیٹھنے میں ہم ان کو چھوڑ دیں گے، فی بلادہم، خود ان کے شہروں میں، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُقَارِنًا بِالْخَوْفِ وَالضَّرَرِ الْفِعْلِيِّ، اگرچہ اس سے ظاہر میں کوئی خوف اور ضرر فعلی تو نظر نہیں آتا، لیکن وَلَكِنْ يَنْجَرُّ غَالِبًا إِلَى حُصُولِ الْمُبَايَنَةِ، لیکن یہ چیز منجر ہوگی، پہنچے گی اس چیز کی طرف کہ ہم لوگ ان سے بالکل کٹ جائیں، کہ جو الموجبۃ للتضرر منہم، جو سبب بنے گی کہ ان کی جانب سے ضرر ہماری طرف متوجہ ہو۔ وعلیہ فیشمل التقیۃ المداراتیۃ ایضاً، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تقیہ مداراتی کو بھی شامل ہے۔ وکیف کان، فما دل علی التقیۃ المداراتیۃ خبر ہشام الکندی، کہتے ہیں کہ وہ چیز جو تقیہ مداراتی پر دلالت کرتی ہے وہ ہشام کی یہ روایت ہے کہ قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، ہشام کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ یقول، آپ فرماتے تھے، ایاکم ان تعملوا عملا کہ نعیر بہ، خبردار کبھی بھی ایسا عمل نہ کرنا جس سے ہماری بدنامی ہو، فإن ولد السوء یعیر والدہ بعملہ، اگر بیکار بیٹا ہو تو اس کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے والد کی توہین ہوتی ہے۔ کونوا لمن انقطعتم الیہ زینا ولا تکونوا علیہ شینا، تو تم لوگ بن جاؤ ان کے لیے جن کی طرف تم منقطع ہو،
جن کی طرف تم نے اپنے آپ کو جوڑ دیا یعنی اہل بیت یعنی ہمارے لیے ہو جاؤ زینن زینت ولا تکونوا علیہ شینن یعنی من قطع تم کے لیے شین اور بدنامی کا باعث نہ بنو، کہ یہ معروف جملہ ہے کہ ہمارے لیے زینت بنو، نہ کہ ہمارے لیے آر اور مثلاً جو ہے وہ کیا ہے بدنامی کا باعث بنو۔ صلو فی اشائرہم، ان کے قبیلوں میں جاؤ، ان کے ساتھ جا کر نماز پڑھو، وعودوا مرضاہم، ان کے اگر مریض ہو جائیں تو ان کی عیادت کرو، وشہدوا جنائزہم، ان کے جنازوں میں شرکت کرو، ولا یسبقونکم الی شیء من الخیر، خبردار ایسے نہ ہو کسی اچھائی میں وہ تم سے آگے نہیں نکلنے چاہیے، فانتم اولی بہ منہم، اس خیر کی نسبت سے، اس خیر میں ان کی نسبت سے تم اولا ہو، نیکی میں تم لوگوں کو آگے ہونا چاہیے۔ واللہ ما عبد اللہ بشیء احب الیہ من الخبا، خبا سے برتر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے خدا کی عبادت کی گئی ہو، جن چیزوں سے خدا کی عبادت کی گئی ہے سب میں سے محبوب خبا ہے۔ قلت وما الخبا، میں نے کہا مولا یہ خبا کیا ہے؟ قال التقیۃ، امام نے فرمایا یہ تقیہ ہے۔ اس ظاہر منہا، اس روایت سے ظاہر ہو رہا ہے الترغیب الی العمل موافقا لآرائہم، انسان اس طریقے سے عمل کرے جیسے ان کے نظریات کے مطابق ہو، وإلی الاتیان بالصلاۃ مع اشائرہم، ان کے ساتھ نمازیں پڑھو، وقضا غیرہا من الخیرات، اور اسی طریقے سے دوسری نیکیاں، ومن المعلوم ان العمل معهم موافقا لهم مستلزم لترک بعض الاجزاء والشرائط وليس ذلك الا للتقیۃ المداراتیہ، اور یہ بات تو روشن ہے کہ ان کے ساتھ عمل کرنا، ان کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے عمل کرنا یہ سبب بنے گا کہ ہم بعض اعمال میں بعض اجزاء اور شرائط کو ترک کر دیں، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلتَّقِيَّةِ الْمُدَارَاتِيَّةِ، اور یہ نہیں ہے سوائے تقیہ مداراتی کے، کہ تقیہ مداراتی اس طریقے سے ہے، یعنی بیجا تندیاں چھوڑ دینی چاہیے، یہ اہل بیت کا جسے کہیں کہ ہمیں حکم ہے۔ ثم ان التقیۃ محکومۃ بالاحکام الخمسہ، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آغا تقیہ 5 طرح کا ہے۔ قال الشیخ الاعظم الانصاری قدس سرہ، مرحوم شیخ انصاری کا اس موضوع پر رسالہ بھی ہے، وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ اما الکلام فی حکم التکلیفی، تقیہ کے حکم تکلیفی کے بارے میں گفتگو، فہو ان التقیۃ تنقسم الی الاحکام الخمسہ، تقیہ 5 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، جیسے احکام خمسہ 5 ہے۔ فالواجب منہا، واجب تقیہ کون سا ہے؟ ما کان للدفع الضرر الواجب فعلا وامثلتہ کثیرۃ، تقیہ واجب وہ ہے جہاں پر ضرر واجب، یعنی جہاں پر ضرر کا دفع کرنا واجب ہے وہاں پر تقیہ بھی واجب ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ مثلاً کسی وہابی کے جو ہے وہ کیا ماحول میں ہے، اگر وہاں پر آپ ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی جان کو خطرہ، خوب آپ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں۔ والمستحب ما کان فیہ التحرز عن معارض الضرر، تقیہ مستحب وہاں پر ہے جہاں پر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے معرض ضرر سے، یعنی بأن یکون ترکہ مفضیا تدریجا الی حصول الضرر، یعنی اگر اس تقیہ کو چھوڑ دے گا تو فوراً اس کی طرف ضرر متوجہ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ حصول ضرر کی طرف جائے گا۔ تقیہ واجب وہاں پر تھا کہ اگر میں وہیں پر تقیہ کو چھوڑتا ہوں تو ضرر فوراً میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، اما تقیہ مستحب میں اسی وقت فوراً ضرر نہیں آتا، لیکن اگر تقیہ کو میں ترک کروں گا تو آہستہ آہستہ بہرحال ضرر آئے گا، جیسے ترک المدارات مع العامہ، اہل سنت کے ساتھ آپ مدارات چھوڑ دیں،
وحجرہم فی المعاشرۃ فی بلادہم، شہر میں اکثریت ان کی ہے لیکن ان کے ساتھ تعلقات بالکل آپ ختم کر دیں۔ فإنہ ینجر غالباً الی حصول المباینۃ الموجبۃ للتضرر منہم، بلاخر اس قسم کا ترک تعلق آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر جدائی کو لے کر آئے گا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی طرف ضرر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے تقیہ مستحب۔ والمباح ما کان التحرز عن الضرر وفعلہ مساویا فی نظر الشارع، مباح تقیہ وہاں پر ہے جہاں پر ضرر سے بچنا اور اس ضرر میں مبتلا ہونا دونوں شارع کی نظر میں برابر ہے۔ کالتقیۃ فی اظہار کلمۃ الکفر علی ما ذکرہ جمع من الاصحاب ویدل علیہ الخبر الوارد فی رجلین اخذا بالکوفہ وامرا بسب امیر المؤمنین، مثلا اظہار کلمہ کفر میں تقیہ جیسا کہ ہمارے بعض اصحاب نے ذکر کیا ہے، اور اس پر ایک روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ کوفے میں 2 بندوں کو پکڑا گیا اور ان کو امر کیا گیا کہ مثلا امیر المومنین کو سب و شتم کرو، وہاں پر ہے یہ، اس روایت میں یہ آیا ہے کہ روایت کو یہاں پر آغا شیخ نے ذکر نہیں کیا اور میں بھی نہیں دیکھ پایا۔ والمکروہ ما کان ترکھا وتحمل الضرر اولی من فعلہ، مکروہ تقیہ وہاں پر ہے جہاں پر اس تقیے کو ترک کرنا اور ضرر کو تحمل کرنا بہتر ہے تقیے کو انجام دینے سے، بہتر ہے، مثلاً بہتر ہے کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے تقیہ نہ کریں، وہ ہلکا سا ضرر ہے اس کو اٹھا لیں۔ کما ذکر بعضهم فی اظہار کلمۃ الکفر وان الاولی ترکھا ممن یقتدی بہ الناس اعلاء لکلمۃ الاسلام، بہتر ہے تقیے کو ترک کرنا ان افراد کی جانب سے کہ جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، یہ لوگ تقیے کو ترک کریں اعلاء لکلمۃ الاسلام، تاکہ کلمہ اسلام کو بلند کریں، کہ یہیں پر آ جاتا ہے نا حضرت میثم تمار نے مثلا تقیہ کیوں نہیں کیا، خب یہ لوگ اس قسم کے افراد شیعت کی شناخت ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ یہ لوگ تقیہ ترک کریں، بے شک ضرر آتا ہے تو آئے، کیونکہ ان لوگوں کا اگر تقیہ کیا جائے جو اصلاً شناخت ہے امیر المؤمنین کی، تو چہ بسا جو علی کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے مثلاً سستی کا باعث بنے۔ البتہ بعض صورتوں میں تو ایسے افراد کے لیے حرام ہو جاتا ہے تقیہ کرنا، مثلاً فرض کریں ایک ایسی شناختہ شدہ شخصیت ہے مکتب تشیع کی کہ سارے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، سارے شیعیان کے لیے نمونۂ عمل ہے، اگر وہ بندہ وہاں پر تقیتاً کوئی کفر آمیز بات کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، اس صورت میں تو اصلاً حرام ہو جائے گا۔ والمراد بالمکروہ حینئذ ما یکون ضدہ افضل، پس مکروہ سے مراد یہ ہوگی کہ جس کا ضد جس کی دوسری طرف وہ بہتر ہے۔ والمحرم منہ ما کان فی الدماء، انہوں نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ حرام تقیہ وہاں پر ہے جہاں پر خون کا مسئلہ آ جاتا ہے، کہ دیگے دماء میں تقیہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کافی میں روایت بھی ہے نا کہ انما جعلت التقیۃ لیحقن بها الدماء فاذا بلغ الدم فلیس تقیہ، مثلاً تقیے کی وجہ سے مجھے کسی مومن کو قتل کرنا پڑتا ہے، کہتے ہیں نہ یہاں پر شما حق نہ داری کہ تقیے کی وجہ سے کسی مومن کو قتل کرو۔ قال الشہید ثانی قدس سرہ فی القواعد، اپنی کتاب قواعد میں ذکر کرتے ہیں شہید، والحرام التقیۃ حیث یؤمن الضرر عاجلا وآجلا او فی قتل مسلم، حرام تقیہ کب ہے؟ حیث یؤمن الضرر، حالا ضرر سے مأمون ہے، عاجلا ابھی اس کو ضرر نہیں پہنچے گا، یا عاجلا یا بعد میں ضرر نہیں پہنچے گا،
او فی قتل مسلم، کہ شاہدی مثال اس میں مسلمان کو قتل کرنے میں تقیہ نہیں ہے۔ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا فِي صَحِيحَةِ محمد بن مسلم عن ابی جعفر، صحیح محمد بن مسلم میں بھی جو مطلب آیا ہے امام باقر علیہ السلام سے، وہ بھی اس کو بیان کرتا ہے کہ قال انما جعلت التقیۃ لیحقن بها الدماء فاذا بلغ الدم فلیس تقیہ، جو ابھی روایت پڑھی میں نے۔ ثم ان ظاہر عدم انحصار موارد حرمت التقیۃ بما ذکر، البتہ یہ جو ہم نے کہا کہ دماء کے مورد میں تقیہ نہیں ہے، تو تقیہ حرام فقط دماء کے مورد میں نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ اسی میں منحصر ہو، بل تحرم التقیۃ فیما اذا کانت التقیۃ موجبۃ للفساد فی الدین، اگر میرے تقیہ کرنے کی وجہ سے دین میں فساد ہو رہا، وہاں پر بھی تقیہ نہیں کر سکتا۔ کما یشہد لہ موثقۃ مسعدۃ بن صدقہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث کہ وتفسیر ما یتقى مثل ان یقوم قوم سوء ظاہر، وتفسیر ما یتقى مثل ان یکون قوم سوء ظاہر حکمہم وفعلہم علی غیر حکم الحق وفعلہ، فکل شیء یعمل المؤمن بینہم لمکان التقیہ مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانہ جائز، کہ یہاں پر روایت کا انہوں نے بہت ہی مختصر سا ٹکڑا ذکر کیا ہے۔ ایک کاش اس روایت کو اگر یہ مکمل نقل کرتے کہ یہ کافی میں روایت ہے کہ ان المؤمن اذا اظہر الایمان ثم ظہر منہ ما یدل علی نقضہ خرج مما وصف واظہر وکان لہ ناقضا الا ان یدعی انہ انما عمل ذلک تقیۃ ومع ذلک ینظر فیہ، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، وتفسير ما يتقي مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم یا ظاہر، یہ تعبیر مجھے یہاں پر اتنی واضح طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس روایت کو میں یہاں پر چھوڑتا ہوں، دیکھیے اس کو جلد سے آئندہ میں ذکر کروں گا، مکمل نہیں دیکھ پایا تھا۔ ھذا مضافا الی ما افادہ السید المجاہد آیت اللہ العظمی الامام الخمینی قدس سرہ۔ حالانکہ ان تمام باتوں کے علاوہ یہاں پر ایک مطلب ہے جو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں نہیں پہنچ پائیں گے، دیکھیں 1.5 صفحہ رہتا ہے، چلیں پھر اس کو روایت کو بھی جو پرانی ہے اس کو بھی دیکھ لوں، اور یہ بقایا نکات کو بھی جلد سے آئندہ میں ذکر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔